الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم سورہ زلزال کی تفسیر سننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین اپنے بھوچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی۔ بأن ربک اوحی لها، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھلا دیے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ یہ سورہ زلزال ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر دو مضامین کا تذکرہ کیا ہے۔ اس صورت کا موضوع ہے جزائے عمل، یعنی انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کو اس کا جزا اور اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی جزا لازم ہے، چاہے انسان نیک عمل کرے یا برے کام کرے، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کرائے کی جزا یا سزا ضرور دی جائے گی۔ یہ اس صورت مبارکہ کا خاص موضوع ہے۔ دوسرا مضمون اس صورت میں یہ ہے کہ یہ عرض عمل کب ہوگا، اعمال کی جزا سزا کب دی جائے گی، اور انسان کو اپنے کیے کرائے کا حساب کب دینا ہوگا، تو جزائے عمل کب ہوگا اس کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور اسی طرح انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ دینا ہے، جزائے عمل ضروری ہے۔ ان دونوں باتوں کو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو ان دو مضامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے کہ جزائے عمل بھی برحق ہے اور قیامت بھی برحق ہے، قیامت کی ہولناکیاں بھی برحق ہے۔ اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ اذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ قل یا ایھا الکافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو اللہ احد عدلت له بثلث القرآن، کہ جو شخص سورہ زلزال کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے آدھا قرآن تلاوت کرنے کا ثواب دیں گے۔ جو قل یا ایھا الکافرون پڑھے گا اسے ربع قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو قل ھو اللہ کی تلاوت کرے گا اسے ثلث قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین اپنے بھوچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور سخت قسم کا زلزلہ برپا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ باہر کر دے گی، اپنے تمام دفینے اور اپنے اندر موجود ہر ایک شے کو وہ باہر نکال پھینکے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے شروع میں قیامت کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ قیامت کی ہولناکی کیسی ہوگی، اور اس وقت انسان کی حالت اور اس دنیا کا، اس عالم کا نظارہ کیا ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر جو کہا کہ زلزالہ، کہ ایک بھیانک زلزلہ ہوگا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ نفخہ اولیٰ سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ دو مرتبہ سور پھونکے جائیں گے۔ ایک مرتبہ کہ جس سے قیامت برپا ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہی سور پھونکیں گے یہ پورا عالم فنا ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے کہ انسانوں کو میدان محشر میں جمع کرے، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو دو مرتبہ سور پھونکے جائیں گے۔ اب یہاں پر جس زلزلے کا تذکرہ ہے یہ کب ہوگا؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں
کہ نفخہ اولا سے پہلے یعنی اسی دنیا میں اور دنیا کے باقی رہتے ہوئے ہی آخر زمانے میں ایک بھیانک قسم کا زلزلہ ہوگا، یعنی نفخہ اولا سے پہلے ہوگا۔ جبکہ دوسرے بعض مفسرین فرماتے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ نفخہ ثانیہ کے بعد زلزلہ ہوگا، یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اس وقت یہ زلزلہ ہوگا۔ اس وقت کی منظر کشی کی جا رہی ہے، اس وقت دنیا کی کیا حالت ہوگی اور لوگ کس حالت میں ہوں گے، اس زمانے کی اور اس وقت کی منظر کشی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی اور ایک سخت قسم کا زلزلہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے، زمین اپنی تمام چیزوں کو اپنے سینے سے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اسقال سے مراد کیا ہے کہ زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی؟ تو اسقال سے مراد مردے ہیں کہ جن کو اس زمین میں دفنایا گیا ہے۔ اسی طرح اسقال سے مراد سونا، چاندی اور دیگر دھات وغیرہ ہیں، جو قیمتی چیزیں زمین کے اندر جو دفینے موجود ہیں، جو خزانے موجود ہیں، وہ بھی مراد ہیں۔ تو ان تمام کو یہ زمین اپنے سینے سے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ یوں تو قیامت سے پہلے بھی زمین ایک مرتبہ اپنے تمام دفینوں کو نکال کر باہر پھینکے گی، لیکن مرور زمانہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس پر مٹی وغیرہ بیٹھ گئی ہو اور وہ پھر سے اندر چلے گئے ہوں، تو یہاں پر دوبارہ ان چیزوں کو، یا جو چیز اب تک باہر نہیں پھینکی گئی تھی، جس کو زمین نے اب تک باہر نہیں کیا تھا، وہ اب پھر سے زمین باہر نکال پھینکے گی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ زمین اپنے سینے کے ٹکڑے سونے کو بڑی چٹانوں کی صورت میں اگل دے گی، یعنی زمین کے اندر جو کچھ بھی خزانہ موجود ہے، زمین اس کو باہر پھینک دے گی اور بالکل پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح سونے کا ایک ڈھیر لگ جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دن اس سونے کی جانب کوئی التفات بھی نہیں کرے گا، ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، میدان محشر قائم ہوگی، ہر ایک کو خود کی فکر ہوگی، کوئی اس سونے کو دیکھے گا بھی نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس سونے کے لیے جس انسان نے کسی دوسرے کا ناحق قتل کیا ہوگا، دنیا میں فساد مچایا ہوگا، وہ آج افسوس کر رہا ہوگا کہ میں نے اس گھٹیا اور رذیل شے کے لیے اتنا بڑا گناہ مول لیا۔ اسی طرح وہ انسان کہ جس نے پیسے اور ٹکے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوگا، وہ بھی کفِ افسوس ملے گا کہ میں نے اس ملعون دنیا کے لیے، اس ملعون چیز کے لیے اتنا بڑا گناہ لیا، اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا کیا۔ اسی طرح تیسرا وہ شخص کہ جو دنیا میں چوری کرتا تھا اور اس کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، وہ بھی افسوس کرے گا اور سر پیٹے گا کہ میں نے اس حقیر شے کے لیے اپنے ہاتھ کٹوائے اور ذلت کا سامان اپنے لیے مقدر کر لیا۔ تو قیامت کے دن زمین اپنے تمام دفینوں کو اگل دے گی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کیوں کریں گے؟ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے اور ان لوگوں کو احساس دلانے کے لیے کہ جو اس دنیا میں دنیا کے پیچھے مرے جا رہے تھے، انہوں نے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، مال کرتے ہوئے مر گئے، اسی دنیا کی محبت میں مر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی۔ آج وہ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اس دنیا کی اور ان مال و دولت کی جس کے پیچھے تم بھاگا کرتے تھے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک ڈھیر ہے جس کی جانب کوئی متوجہ نہیں ہے، اور تم اسی کے پیچھے دنیا میں بھاگا پھرا کرتے تھے۔ لہذا انسانوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ضرورت سے زیادہ اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں۔ پیسوں کی ضرورت ہے، دنیا کمائیں، منع نہیں ہے، دنیا بنانے میں بھی اپنا وقت صرف کریں، اپنی صلاحیتیں کھپائیں، لیکن ایک حد تک جتنی ضرورت ہو اسی کے بقدر، ضرورت سے زیادہ اس دنیا میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر بیٹھیں، خدا تعالیٰ کی تعلیمات کو آپ بھلا بیٹھیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ان افسوس کرنے والوں کی فہرست میں ہمارا نام حاشا وکلا شمار نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں افسوس کرنے سے بچائے اور ہمارا نام خوش نصیب لوگوں میں شمار کرے۔ تو قیامت کے دن یہ منظر ہوگا کہ زمین اپنے تمام دفائن کو باہر نکال پھینکے گی اور مردوں کو بھی باہر نکال دے گی، اور اس کے اندر جو خزانے موجود ہے اس کو بھی یہ زمین اگل دے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو قرآن نے کہا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان اس دن کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، اس عالم کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا نظارے پیش کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ارد گرد۔ اب یہاں پر
انسان سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر انسان سے مراد کافر ہے، جو قیامت کے احوال کا، جو قیامت کے پیش آنے کا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا منکر تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے یہ ایک نئی بات ہوگی، لہذا وہ تعجب ظاہر کرے گا کہ ما رہا، کہ اس زمین کو ہو کیا گیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ یاد رکھیں کہ جو شخص ایمان لائے، نیک اعمال کرے، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کی حفاظت کرتے ہیں، دنیا میں اس کا دل مضبوط کر دیتے ہیں، اور وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، ذہنی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا، چین سکون اور عزت کے ساتھ وہ اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، اسی طرح وہ انسان قیامت کے دن بھی، مرنے کے بعد بھی، میدان محشر میں بھی بالکل پرسکون رہے گا، اس پر زیادہ دہشت طاری نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب فیصلہ ہوگا، ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، تو پھر پوچھنا ہی کیا ہے؟ جنت میں تو عیش ہی عیش ہے، آرام ہی آرام ہے۔ اور جو شخص دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، کفر کرے، شرک کرے، وہ دنیا میں بھی پریشان حال رہے گا، چاہے بظاہر ہمیں وہ ترقی یافتہ نظر آئیں، بظاہر ہمیں وہ مالدار اور پیسے والے دکھیں، ان کے پاس بینک بیلنس، گاڑی، بنگلہ اور خادم موجود ہوں، کئی اولادیں ہوں، لیکن پھر بھی وہ لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، اولاد ہے لیکن خدمت گزار نہیں ہے، بیوی ہے لیکن وفادار نہیں ہے، عالی شان بنگلہ ہے اور آرام دہ گاڑیاں ہیں، لیکن دل میں اور اندرون میں سکون نہیں ہے، دنیا میں بھی پریشان حال ہیں، اور جب مرنے کے بعد وہ اٹھیں گے وہاں پر بھی پریشان حال رہیں گے۔ تو کافر کہیں گے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ کافر کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، قیامت کے دن یہ زمین اپنی تمام خبریں بیان کر دے گی۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ زمین پر انسان جو بھی عمل کرے، بھلا یا برا، یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسے بیان کرے گی، اس کی گواہی دے گی۔ یہ زمین یا تو انسان کے حق میں، انسان کے فیور میں گواہی دے گی، یا انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ اگر ہم نے اس زمین پر، اس دھرتی پر، اس دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے، نیکی کے کام کیے ہوں گے، تو یہ زمین ہمارے حق میں گواہی دے گی، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اے اللہ، اس نے میرے اوپر فلاں وقت میں فلاں کام کیا تھا۔ اور اگر ہم نے اس میں فساد مچایا ہوگا، گناہ کے کام کیے ہوں گے، شراب پیا ہوگا، زنا کیا ہوگا، تو یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ فلاں دن، فلاں ٹائم اس نے فلاں کے ساتھ مل کر میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ تو یہ زمین کل قیامت کے دن، آخرت کی منظر کشی ہو رہی ہے کہ وہاں پر یہ زمین گواہی دے گی۔ اور آگے فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، کہ زمین کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ گواہی دے سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکم دیں گے، اللہ کے حکم دینے کی وجہ سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صلاحیت پیدا کریں گے، اللہ کے حکم اور اللہ کے امر کی وجہ سے اس میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور یہ زمین وہاں گواہی دے گی، یا تو انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال کی جانچ ہوگی۔ جو لوگ نیک بخت ہیں، ایمان والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ لوگ خوشی خوشی واپس لوٹیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کافر ہیں، منافق ہیں، انہیں سیدھا جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، یا جو مسلمان گنہگار ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور پھر جہنم میں کچھ دن جلانے کے بعد، جہنم میں سزا دینے کے بعد، جب ان کا دل صاف ہو جائے گا، پھر ان مسلمانوں کو، ان کلمہ گو انسانوں کو جنت میں دوبارہ داخل کر دیا جائے گا۔ تو حساب کتاب کے بعد کیا عالم ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ اس دن لوگ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اور ٹولیوں کی شکل میں، الگ الگ گروپوں کی شکل میں حاضر ہوں گے۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبر سے اٹھ کر میدان حشر میں جب جمع ہوں گے تو الگ الگ گروپوں میں جمع ہوں گے۔ نمازیوں کا الگ گروپ ہوگا، روزے داروں کی الگ ٹولی ہوگی، زکوٰۃ دینے والوں کی الگ جماعت ہوگی، یعنی ہر ایک نیک عمل کرنے والوں کی الگ الگ ٹولیاں ہوگی۔ اسی طرح جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے کفر شرک کیے ہیں، ان کی بھی الگ الگ ٹولیاں ہوگی۔ زنا کرنے والوں کی الگ،
سود خور اور رشوت لینے والوں کی الگ جماعت ہوگی۔ لہذا انسان جیسے اعمال کرے گا ویسے لوگوں کے ساتھ اور ویسی جماعت کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں تاکہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، اچھوں کی جماعت میں ہمیں جمع کیا جائے اور اچھوں کے ساتھ جو معاملہ ہو ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب میدان محشر میں حساب کتاب ہو جائے گا تو اس وقت جب لوگ لوٹیں گے تو ان کی الگ الگ ٹولیاں ہوں گی۔ بعض وہ ہوں گے جو جنت میں جا رہے ہوں گے اور بعض کم نصیب اور بدبخت وہ ہوں گے جنہیں جہنم میں دھکیلا جا رہا ہوگا۔ تو الگ الگ جماعتیں ہوں گی، اور یہ کیوں الگ الگ جماعتیں ہوں گی؟ لیُرَوْا أَعْمَالَهَا، کہ وہ لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ لیں، اپنے اعمال کو دیکھ لیں، دنیا میں انہوں نے جو کام کیا ہے، دنیا میں انہوں نے جو بھی کام کیا ہے اس کی جزا انہیں مل جائے، اس کا بدلہ انہیں مل جائے۔ اسی لیے الگ الگ گروپ کیے جائیں گے اور الگ الگ ٹولیاں بنائی جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کی جو 2 آیتیں بیان کی ہیں یہ بہت ہی بڑی عظیم الشان آیتیں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ مستحکم اور جامع آیت ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ان آیات کو الفاظۃ الجامع کہا ہے، یعنی منفرد، یکتا اور جامع آیات۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے موضوع کو اور اس سورت کے دوسرے مضمون کو بیان کرتے ہیں جو ہے جزائے عمل، کہ انسان جیسا بھی کام کرے گا اس کی جزا اور اس کی سزا اسے ضرور دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ دنیا میں کسی شخص نے ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، یعنی اس کا بدلہ اور اس کا ثمرہ اور اس کی نیکی، اس کا ثواب اسے ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی نیکیاں اور کسی کے نیک کام کو بالکل ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک بھلائی کا اور ہر ایک نیک کام کا پورا پورا اجر ہر مسلمان کو عطا کریں گے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ خیر یرا، خیر سے کیا مراد ہے؟ تو خیر سے مراد ہر وہ بھلائی، ہر وہ نیکی کا کام ہے جو انسان ایمان کی حالت میں کرے۔ اگر کسی انسان کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، جتنے چاہے صدقات خیرات کر لے، کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی ثواب کا کام قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایمان ہو، اس کے بعد ہی اعمال قبول ہوں گے۔ اگر کوئی کافر دنیا میں بھلائی کا کام کرتا ہے، کوئی ایسا بندہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور وہ نیکی کے کام کرتا ہے، مسلمانوں کے اعمال کرتا ہے، تو اس کو ان اعمال کا اور ان بھلائی کے کاموں کا دنیا ہی میں اجر اور دنیا ہی میں بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ قیامت میں صرف اسی کا حصہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو۔ یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہر وہ انسان کے جس کے دل میں رائے کے دائرے کے برابر ذرہ برابر بھی ایمان منجی موجود ہوگا، وہ انسان کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے جہنم میں داخل کر بھی دے تو یہ اپنی گناہوں کی سزا بھگت کر، اپنا دل صاف کر کے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ تو مسلمان چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ ضرور ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر تم ذرہ برابر بھی، رائے کے دانے کے برابر بھی تم برائی کا کام کرو گے تو تم اس کی سزا ضرور دیکھ لو گے، تمہیں ضرور اس کی سزا دی جائے گی۔ اور یہاں پر شر سے مراد کیا ہے؟ شر سے مراد ہر وہ گناہ کا کام ہے کہ جس کے بعد ایمان والے نے توبہ نہ کی ہو۔ اگر کسی مسلمان سے گناہ ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے اس کو بالکل محو کر دیتے ہیں اور اس کا نامال بالکل صاف کر دیتے ہیں، گویا کہ اس شخص نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اگر کسی نے گناہ کیا اور توبہ نہ کی تو پھر اس شر کا اور اس برائی کا اسے کل قیامت کے دن حساب دینا ہوگا اور وہاں پر گرفت ہوگی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اولاً تو یہی کوشش کرے کہ انسان گناہ ہی نہ کرے، لیکن چونکہ انسان گناہوں کا مجموعہ ہے اسی لیے گناہیں ہو جاتی ہیں تو کیا کرے کہ فوراً توبہ کر لے۔ توبہ کرنے میں ذرہ برابر بھی لیٹ نہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ اور توبہ کے لیے کوئی مخصوص شکل نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ غسل کریں، مسجد میں جائیں اور
اتنی رکعتیں نماز پڑھیں اور فلاں فلاں کام کریں اس کے بعد ہی آپ کی توبہ قبول ہوگی، نہیں، بلکہ آپ دل سے پشیمان ہو، دل سے شرمندگی ظاہر کریں اور عزم کریں کہ آج کے بعد سے یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً توبہ کریں اور اللہ سے عرض کریں کہ اللہ کمزور بندہ ہوں، غلطی ہو گئی، معاف فرما، آئندہ نہیں کروں گا۔ دل میں پکا ارادہ بھی رہے اور انسان استغفار کرے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر اس گناہ کی کل قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی، ورنہ ہر وہ گناہ کے جس کے بعد انسان نے توبہ نہیں کی اس کی کل قیامت کے دن ضرور گرفت ہوگی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو اسے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ صغیرہ گناہ کو بھی انسان اگر چھوٹا سمجھتا ہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ گناہ کیسا بھی ہو گناہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری ایک چھوٹی سی لغزش پر گرفت کر لیں تو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچتا رہے، کبھی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ اسی طرح نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے، کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق التمر، کہ تم جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم کی کھولتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ کھجور، اور اس میں بھی کھجور کا ایک ٹکڑا کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تم اس قدر کم حیثیت چیز کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور اسے چھوٹا مت سمجھو۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اخلاص کی وجہ سے اس میں برکت دے اور 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب تمہیں عطا کرے۔ تو کسی بھی عمل کو انسان چھوٹا نہ سمجھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ہدایت دی ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی نیکی کے کام کو تم حقیر مت سمجھو، چھوٹا سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو، اگر تمہیں موقع مل جائے سستی مت کرو، فوراً بجا لاؤ۔ نیکی کی جو توفیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو دل میں بات ڈالی جاتی ہے، اگر انسان ایک لمحے کے لیے بھی اس سے بے التفاتی کرتا ہے اور بے رغبتی ظاہر کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو جو ہی کوئی نیک کام کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور اللہ دل میں بات ڈالے، انسان اس کو کر گزرے۔ بعد میں کروں گا، کل کروں گا، آج نہیں کروں گا، پرسوں کروں گا، کل نہ کرتا رہے، کیا پتا وہ کل آئے ہی نہ۔ جو ہی اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالے فوراً وہ عمل کرے۔ تو میرے عزیز دوستو، انسان جو بھی عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ اور اس کی جزا سزا ضرور ملے گی، چاہے وہ نیک عمل کرے تو اچھا بدلہ ملے گا، برائی کا کام کرے گا تو برا بدلہ دیا جائے گا، اور قیامت بہت ہی بھیانک اور بہت ہی ہولناک دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے ہولناکیوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں کہ جو نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہو، نامہ اعمال جنہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہر ایک نیک کام میں بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینے والا بنائے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔